میرے جملے کڑوے ہیں، معاف کر دینا۔ امت شرک اور بدعات میں ایسے ڈوبی ہوئی، مجبور ہو کر یہ سخت جملے زبان سے نکلتے ہیں، لوگوں دین کے کام پہ، دین کے نام پہ کیا جانے والا عمل جس پہ مصطفیٰ کی سنت نہ ہو، اللہ کی قسم وہ گندا عمل ہے، وہ برا عمل ہے، وہ مردود عمل ہے۔ مسجد میں ہو تب برا ہے، مسجد سے باہر ہو تب برا ہے، چوک میں ہو، بازار میں ہو تب برا ہے، اگر اس پہ مصطفیٰ کی مہر نہیں ہے۔ ماتم کرنے اللہ نے نازل نہیں کیا، آگ پہ چلنا اللہ نے نازل نہیں کیا، چھریے مارنا، زنجیریں مارنا، زنجیر زنی کرنا اللہ نے نازل نہیں کیا، شب برات اللہ کی نازل کردہ نہیں ہے، جشن عید میلاد النبی اللہ کی نازل کردہ نہیں ہے، 11ویں کی کھیریں، 11ویں کا ختم اللہ کی نازل کردہ نہیں ہے۔ قبر پہ کھڑے ہو کے اذان دینا، قبروں کا طواف کرنا، قبر والوں کو پکارنا۔ اگر آپ پہلی مرتبہ ہمارے چینل پر تشریف لائے ہیں تو آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں، پلیز سبسکرائب کر لیجئے۔ بدعات کے پھیلنے کا ایک اور سبب باپ دادا کی اندھی تقلید۔ یہ ایسا جرم ہے کہ خرابی اس دور میں ہی نہیں، ہر دور میں اس دروازے سے داخل ہوئی۔ تینوں بہتا پتہ لگ گیا ہے، تو 4 لفظ پڑھ لینے، تیرے دادے نو نہیں پتا سی، تیرا پڑدادا بھی 11ویں دیندا سی، گھوڑا تیرے نانے دے گھروں نکلدا سی محرم چ، تو سعودی عرب رہ کے آ گیا تے گلاں کرن لگ گیا۔ ان کو زیادہ پتا تھا یا تجھے؟ باپ دادا کی اندھی تقلید۔ مجھے معاف کر دینا، چندہ لینے نہیں کھڑا ہوا، اپنے اور آپ کے ایمان کو تولنے کے لیے کھڑا ہوا۔ آج مصطفیٰ کی سنتیں، آج مصطفیٰ کی سنتیں باپ دادا کی تقلید پہ ذبح ہو جاتی ہیں، بدعات غالب آتی ہیں، مصطفیٰ کی سنتوں کو مغلوب کر دیا جاتا ہے۔ ایک ہی دلیل کافی ہے، تینوں بہتا پتا ہے یا ابا جی نو بہتا پتا سی؟ میں اس کو سمجھانے کے لیے آپ کو ایک مسئلہ بتاتا ہوں۔ کسی کا باپ دادا موچی ہو، بیٹا ڈاکٹر بن جائے، مثال پہ غور کرنا۔ باپ دادا نائی ہو، بیٹا انجینئر بن جائے۔ باپ دادا جوتی پالش کرنے والا ہو، بیٹا پروفیسر بن جائے۔ باپ دادا ٹانگا چلانے والا، کھوتی ریڑھی چلانے والا ہو، بیٹا کاروباری بن جائے، کبھی کوئی اس کو تانا دے گا؟ ارے موچی کا بیٹا ڈاکٹر بن جائے، کوئی تانا دے گا؟ تیرا پیو موچی، تو ڈاکٹر کیوں؟ کوئی دے گا تانا؟ تیرا باپ نائی، تو پروفیسر کیوں؟ کوئی تانا دے گا؟ اور اگر کوئی تانا دے بھی بے وقوفی میں تو یہ جواب کیا دے گا؟ میرے ابو نے پڑھا نہیں تھا، میرے ابو علم سے دور تھے، میرے ابو کو تمیز نہیں تھی، دین سیکھا نہیں، دنیا سیکھی نہیں، انگلش سیکھی نہیں، پڑھا نہیں، لکھا نہیں، بچپن سے ہی کھیتوں میں کام کرتے تھے تو کھوتی ریڑھی چلانی تھی، ٹریکٹر ہی چلانا تھا، ہل ہی چلانا۔ میں ڈاکٹر بنا ہوں، میں انجینئر بنا ہوں، میں نے محنت کی ہے۔ دنیا کے کسی مسئلے پہ باپ دادا دلیل۔ ایک اور دلیل دے دوں، نوجوان طبقہ زیادہ بیٹھا ہے۔ باپ منت کر لے بیٹے کی، پتر خالہ دی کڑی نال بیاہ نہ کر، پھوپھی دی کڑی نال کر لا۔ باپ منت کر رہا ہے بیٹے، بیٹے کی آنکھ خالہ پھوپھی کی بجائے خالہ کی لڑکی سے لڑی گئی۔ کہتا ابا بیاہ میں کرنا یا تو کرنا، گزارا میں کرنا یا تو کرنا، ساری زندگی میں گزارنی، تیری مرضی دی لبا یا اپنی مرضی دی لبا؟ کرتے ہو یا نہیں؟ ہائے ہائے ہائے، ارے جتنی تمہارے دل میں ایک منگیتر کی عزت ہے، مصطفیٰ کے فرمان کی اتنی بھی نہیں رہی، آقا کی سنتوں کا اتنا بھی غم نہیں رہا دل میں۔ منگیتر پہ باپ دادا کہے نہیں مانتے، دنیا کے کاروباروں پہ باپ دادا کہے نہیں مانتے۔ بیٹا زور لگا رہا ہے گھر میں ٹی وی آئے گا، ابو کہتے ہیں نہیں، تیرے دادے کے گھر میں نہیں تھا، میرے گھر میں نہیں ہے، نانے کے گھر میں نہیں ہے، 7 پشتوں میں گھر میں ٹی وی نہیں آیا۔ جی وہ پینڈو سن، پرانے دور دے سن، اب تو معاشرہ ترقی یافتہ ہے، آج ٹی وی کے بغیر گزارا نہیں۔ دنیا کے کسی مسئلے پر نہ باپ دلیل بنتا ہے، نہ دادا دلیل بنتا ہے، نہ نانا دلیل بنتا ہے، نہ چاچا دلیل بنتا ہے۔ جب سنت مصطفیٰ کی بات آتی ہے تو سب سے پہلے یہی کھڑے کرتے ہو۔ یہ طریقہ مسلمانوں کا نہیں ہے، یہ طریقہ اہل شرک اور اہل کفر کا ہے۔ اور رب کے کلام سے سنتے ہیں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جائے اتبعوا، اتباع کرو، پیچھے چلو، ما انزل اللہ،
اللہ نے نازل کیا ہے۔ ارے محرم میں گھوڑے نکالنے اللہ نے نازل نہیں کیے، ماتم کرنے اللہ نے نازل نہیں کیا، آگ پہ چلنا اللہ نے نازل نہیں کیا، چھریے مارنا، زنجیریں مارنا، زنجیر زنی کرنا اللہ نے نازل نہیں کیا، شب برات اللہ کی نازل کردہ نہیں ہے، جشن عید میلاد النبی اللہ کی نازل کردہ نہیں ہے، 11ویں کی کھیرے 11ویں کا ختم اللہ کی نازل کردہ نہیں ہے، قبر پہ کھڑے ہو کے اذان دینا، قبروں کا طواف کرنا، قبر والوں کو پکارنا، قبر پہ سجدے کرنا، عرس لگانا، لکیرانی سرکس لگانا، موت کے کنویں چلانا، ڈھول پیٹنا، قوالیے کرنا، یہ اللہ کا نازل کردہ نہیں ہے۔ یہ تعویذ گنڈے، یہ منکے، یہ کڑے، یہ مدریے، یہ چھلے اللہ کا نازل کردہ نہیں ہے۔ جواب کیا ملتا ہے؟ قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، ٹھیک ہے ہم بھی جانتے ہیں قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے، کیا کریں، ماں باپ کو کرتے دیکھا ہے، ماں باپ ایسے کرتے ہوئے آئے، قوم والے ایسے کرتے ہوئے آئے، پیر و فقیر ایسے کرتے ہوئے آئے، سب سے ٹکر کیسے لیں؟ یہ قول اہل ایمان کا نہیں، اہل کفر کا قول ہے۔ آئیے دوسری آیت پہ غور کرتے ہیں۔ بل قالوا انا وجدنا آباءنا على امة وانا على آثارهم مهتدون، کہنے لگے ہم نے باپ دادوں کو ایک راستے پہ چلتے ہوئے دیکھا ہے، ہم انہی کے قدم بقدم چل رہے ہیں۔ اپنے کانوں پہ پردہ ڈالنے والے، قرآن کی آیات کو یہ کہہ کر ٹھکرا دینے والے، قرآن کی آیت تو ہے پر ہمارے مذہب کے خلاف ہے، حدیث رسول تو ہے پر ہمارے مذہب کے خلاف ہے۔ باپ دادا کی تکلیف اتنی عام ہے، اتنی پیاری ہے، اتنا بڑا بت بن چکا ہے کہ قرآن و حدیث کے دلائل کو ٹھوکر ماری جا سکتی ہے، باپ دادا کے طریقوں کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اور اہل بدعت کو ان کے اعمال بڑے مزین کر کے دکھا دیے جاتے ہیں۔ افمن زین له سوء عمله فرآه حسنا، جس شخص کے اعمال برے اعمال، میرے جملے کڑوے ہیں معاف کر دینا، شوگر کے مریض کو چینی کھلاؤ گے بیچارہ ویسے ہی مر جائے گا، نیم کی گولیاں دو گے تو ہو سکتا ہے اللہ شفا دے دے۔ امت شرک اور بدعات میں ایسے ڈوبی ہوئی، مجبور ہو کر یہ سخت جملے زبان سے نکلتے ہیں، لوگوں دین کے کام پہ، دین کے نام پہ کیا جانے والا عمل جس پہ مصطفیٰ کی سنت نہ ہو، اللہ کی قسم وہ گندا عمل ہے، وہ برا عمل ہے، وہ مردود عمل ہے۔ مسجد میں ہو تب برا ہے، مسجد سے باہر ہو تب برا ہے، چوک میں ہو بازار میں ہو تب برا ہے، اگر اس پہ مصطفیٰ کی مہر نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے نبی کی سنت میں عمل کرو، چھوٹا سا عمل ہو سکتا ہے تمہاری بخشش کا ذریعہ بن جائے، اور نبی کی سنت کو چھوڑ کر بدعات پر عمل کرو، ننگے پاؤں پیروں کے عرسوں میں جاؤ، قبروں کا طواف ہو، قبروں پہ نذرانے ہو، عرق گلاب سے غسل ہو، بند پکی قبر کے اوپر پنکھا چل رہا ہو۔ عقل والو، یہ جتنی محنتیں ہیں ان کو صرف ایک ہی جملے سے تول لینا، کیا مصطفیٰ کی مہر اس پہ ہے؟ اگر ہے تو سنت مصطفیٰ ہے، کرو، جنت کے جانے کا ذریعہ ہے، اور اگر سنت مصطفیٰ کی مہر نہیں ہے، میڈ ان انڈیا پاکستان ہے، محنت بھی کر رہے ہو اور بربادی کے دروازے بھی چڑھ رہے ہو۔